مسجد ابراہیم کالا گجرا میں موجود ہیں، اور الحمدللہ ہم دینی ابراہیمی پہ بھی جناب جو ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچایا ہے جناب، تو ہم وہی درود ابراہیمی پڑھ رہے ہیں۔ تو ایک دفعہ درود پڑھے جی، اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی۔ تو جناب آج بڑی خوش قسمتی ہے کہ ہماری کہ ہم جناب وہاں پہ کھڑے ہیں جہاں پہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا کی بہترین جگہ مسجد ہے، ہاں جی، اور دنیا کی بدترین جگہ بازار ہے، اور الحمدللہ ہم خوبصورت جگہ اور بہترین جگہ پہ کھڑے ہیں، اور وہ کلام جو اللہ نے نازل کیا وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، اور الحمدللہ ہمارے بچوں نے آج مکمل کیا ہے، اور ہمارے لیے فخر ہے، ہاں جی۔ تو میں جناب یہاں پہ کہوں گا جی کہ یہ قرآن پاک جو ہے یہ اللہ نے نازل کیا ہے، اور اللہ نے کہا ہے میرے پاس محفوظ ہے، اور اس کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو ہماری زندگی بدل سکتی ہے۔ میں کیا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ نے سب کچھ نازل کر دیا ہے قرآن میں۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تو اما عائشہ فرماتی ہے قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد جی۔ تو جناب یہ جو آج قرآن پاک مکمل ہوا ہے، یہاں پہ جناب ہمارے دونوں ہی بھتیجے ہیں، ہاں جی۔ تو ایک تو جناب ہمارے بھتیجے ہیں جو منصور ہوٹل والوں کے بھتیجے ہیں جناب، یہ اپنے نعیم صاحب کے بیٹے ہیں جی، بھتیجے ہیں جی۔ تو دوسرے جناب میرے بھائی حفیظ اللہ بٹ جو پریس کلب کے چیئرمین ہیں، ان کا بیٹے جناب حافظ احمد صاحب نے قرآن مکمل کیا ہے۔ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہماری یہ نسل جو ہے، جو ہم نے کام اللہ نے ہمیں دیا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا تم بہترین امت ہو جو نیکی کی دعوت دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو، تو ہمیں جناب فخر ہے، اور ہمیں اللہ توفیق دے کہ ہم اس پر عمل کریں۔ تو آج اس سلسلے میں قرآن پاک مکمل ہوا ہے، تو ہم نے جناب یہ قرآن پاک گفٹ کرنا ہے، جو ہماری روایت ہے کہ ہم جہاں پہ بھی جاتے ہیں قرآن پاک جناب گفٹ کرتے ہیں۔ تو آج ہم نے جناب قرآن پاک گفٹ کرنا ہے جناب، ایک تو جناب اپنے جناب ان کو جناب نعیم صاحب کو، تو جناب بسم اللہ جی نعیم صاحب، یہ جناب ان کے بھتیجے نے ختم کیا ہے قرآن پاک۔ اور دوسرا جناب ہم نے قرآن پاک حفیظ اللہ بٹ صاحب کے بیٹے جو احمد حفیظ نے ختم کیا ہے، اس کا قرآن پاک ہم نے گفٹ کرنا ہے مسجد جناب قاری صاحب کو، کہ جناب جنہوں نے ان کو موقع دیا ہے تو ان کو اپریشیٹ کیا ہے جناب کہ انہوں نے جگہ دی یہاں پہ مصلی پڑھانے کے لیے۔ تو جناب اس جگہ پہ جناب ہم کہیں گے جناب کہ اس وقت جناب یہاں پہ حفیظ اللہ بٹ صاحب ماشاءاللہ آئے ہیں، اور اسپیشل یہ بوئت سے آئے ہیں کہ جناب بچوں کی اس خوشی میں شامل ہوں۔ تو جناب اس وقت ہمارے ساتھ پہلے حافظ احمد صاحب موجود ہیں، تو جناب بیٹا آپ کو بہت مبارک ہو، تقبل اللہ منی منکم جی۔ تو جناب آپ کیا کہیں گے، آپ کے کیا جذبات ہیں جی؟ جی جذبات تو سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس قابل سمجھا کہ یہ ذمہ داری ہمیں دی، اور اس کے بعد اپنے والدین کا کہ انہوں نے یعنی ہمیں قرآن پاک حفظ کروایا، اور اب الحمدللہ میرا تقریباً 9واں مسئلہ ہے، تو سنا رہے ہیں، بس کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو سمجھیں اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ ہمیں دے۔ جی 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 ماشاءاللہ جی، یہ حفیظ اللہ بٹ صاحب کے بیٹے ہیں، تینوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک کا مصلی پڑھایا، ایک نے گھر میں بنایا، دونوں نے مسجدوں میں۔ تو جناب حفیظ بٹ صاحب آپ جناب کیا کہیں گے اس موقع پر، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ الحمدللہ جی، پہلے تو اللہ کا بڑا بڑا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں یہ توفیق دی ہے کہ ہم یہ جو دین کا کام، ہمارے بچے جو قرآن سنا رہے ہیں، اور میں سب کو دعوت دوں گا کہ کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو دین کی طرف لے کے آئیں۔ جب آپ دین کی طرف لے کے آئیں گے تو آپ کی زندگی بھی جو ہے نا وہ آسان ہو جائے گی، اور یہ دین کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں یہ دین آ جائے۔ تو سب لوگوں کو میں یہی دعوت دوں گا اس موقع پہ کہ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے، اور سب کے بچے یہ حفظ کریں، اور آگے یہ دین کو جو نبیوں کو پیغمبروں کا کام ہے نا اس امت کے ذمے ہے، وہ ہمیں آگے لے کے چلنا ہے، اور یہ آپ دیکھ لیں کہ کیسے چلنا ہے۔ اور ماشاءاللہ نعیم صاحب کے جیسے یہ بھتیجے کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بہت بہت مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ توفیق دے، آگے بھی یہ ان کے خاندان میں اسی طرح۔ آمین جی۔ جی نعیم صاحب آپ کیا کہیں گے، آپ کے کیا جذبات ہیں؟ ماشاءاللہ
آپ کا بھتیجا ہے، انہوں نے ماشاءاللہ قرآن پاک مکمل کیا، اللہ قبول کرے. ہاں جی. تو صاحب اہل محلہ بھی موجود ہیں. ہاں جی. تو کیمرہ مین دکھائے صاحب کو نا جی. السلام علیکم جی. سب بھائیوں کو. تو شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جو کرم کیا ہے، بہت زیادہ محنت کی ہے ماشاءاللہ. ان کے والد صاحب کی جو خواہش تھی اس کو پورا کیا ہے. تو میں یہ کہتا ہوں کہ انت تک محنت ہے، اتنی جلدی اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے اور انہوں نے ابو نے کافی اچھی کی ہے. جی جی بہت شکریہ جی. یہاں پہ میں جناب کہوں گا جی کہ جناب یہ جو مسجد آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور یہاں پہ جناب یہ سلسلہ جو مسجدوں کا چلا ہے جناب، یہ جو مولانا غفور صاحب تھے اللہ انہوں کا جنت نصیب کرے، ان کے بعد جناب اپنا مدنی صاحب ہیں، ابھی ان کے بعد ان کو بھی اللہ جنت نصیب کرے، اور حمید صاحب ہیں اس وقت، اور آج ان کے حمید صاحب کے بھتیجے بھی یہاں پہ موجود ہیں جناب. تو جناب آئیں نا جی. جی جی السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ تو یہ بھی آج ہمارے لیے فخر کی بات ہے جناب کہ آپ یہاں پہ موجود ہیں. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت پیارا درس دیا ہے جی. تو آپ مزید کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہ جو پیغام ہے وہ یہی ہے، اور مقصد بھی یہ تھا کہ اللہ رب العالمین جو ہے ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین جی. رمضان المبارک کا مہینہ ایسا ہے کہ اس میں دل نرم ہوتے ہیں، ہم قرآن کے ساتھ جڑتے ہیں، عبادات کرتے ہیں، اور یہ ہمیں اللہ رب العالمین توفیق دے کہ پورا سال ہم اس کو وہ جاری اور ساری رکھیں. یہ نہیں کہ صرف رمضان میں کر کے پھر اس کے بعد مسجدوں کو ویران کر دیں، قرآن کو چھوڑ دیں، بلکہ رمضان یہ ہماری تربیت کرتا ہے کہ آپ نے پورا سال ایسے گزارنا ہے. تو انشاءاللہ العزیز اللہ سے دعا ہے کہ یہ ہمارے جو بچے ہیں چھوٹے، اللہ رب العالمین انہیں قرآن کے ساتھ جوڑے اور قرآن کے پیغام لے کر آئے ہیں. اللہ رب العالمین ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم گلی گلی قریہ قریہ اس پیغام کو ہم لوگوں تک پہنچائے. جی میں کہوں گا جی کہ دیکھیں جی قرآن پاک جو کتاب ہے، ہمیں اس کو پڑھتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، سمجھ کر پڑھیں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ جو قرآن پاک ہے اللہ نے کہا ہے کہ یہ بہترین کتاب ہے اور یہ بڑی آسان کتاب نازل کی ہے میں نے. تو اس کو سمجھیں اور ہدایت پا آ جائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم میں سے وہ بہتر ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور پڑھاتا ہے. تو اللہ ہمیں سب کو قرآن پڑھنے کی توفیق دے. رمضان کے علاوہ بھی ہمیں نمازوں میں جو ہے نا پابندی کرنی چاہیے. ہم دیکھیں گا مسجدوں میں جو ہے نا رمضان میں لوگ بہت زیادہ آتے ہیں، تو جناب مسجدیں یہ نا آباد کرنی چاہیے. اللہ ان کے گھر آباد کرے گا جو مسجدیں آباد کرتے ہیں. تو جناب میں کہوں گا جی کہ آج بھی ہم ہر جنگ جیتے جائیں گے بدر کی طرح، اگر ہم ہو جائیں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حیدر کی طرح. تو جناب یو جی نیوز جاوا جی جیلر.